نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤثروا وتوكلوا وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم سرار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا ہی احسان ہے مالک خالق نے توحید کی سمجھ دیتی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے. اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آخری نبی دے ہر فعل قول اور تقریر تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ اللہ تے ایمان لایا جائے اور اللہ کے آخری نبی تے ایمان لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا ادب و احترام ضروری. آپ کی ذات کا احترام اور آپ کی بات کا احترام، آپ کے صحاب کا احترام، آپ کی اہل بیت کا احترام ضروری. عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، اندر لئی آپ علیہ السلام نے دعاواں بھی کیتیاں، کرتا بھی دیتا اور لاپ مبارک بھی اس کے منہ اندر ڈالے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیتا. دس دیتا اللہ نے قرآن پاک اندر کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کیتا. اس کی سب تو پہلی وجہ یہ ہے حالانکہ نماز بھی پڑھتا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعے نہیں پڑھتا سی، روزے بھی رکھتا سی، حتیٰ کہ آپ اسلام کی بات کا ترجمان بھی ہے. جب آپ گفتگو فرماتے سن ادو یہ بندہ کھڑا ہو جاتا سی، کھڑا ہو کر کے کہنا سی جو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی نے جو کچھ کہہ رہے ہیں حق اور سچ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود جہنمی کیوں؟ اس کے باوجود آپ اسلام کا اس واسطے جواب کرنا اللہ نے قبول نہیں کیتا. وہی وجہ یہ ایسی کہ اس دل اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں سی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سی. اسی طرح
وہ حدیث بھی تھوڑے علم اندر ہے کہ آپ دے کول ایک مہمان آیا، آپ نے اس کو کھانا دے اگے رکھیا، وہ بائیں ہاتھ نال کھان لگا، آپ نے اس کو حکم دیتا، فرمان سنایا کہ بائیں نال نہیں دائیں ہاتھ نال کھانا کھاؤ۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا احترام نہیں کیتا، بلکہ آپ کی گستاخی، آپ کی بات، آپ کے قول کی گستاخی کرتے ہیں۔ میرا ہاتھ خراب ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ پھر یقیناً خراب کر دیتا، جب تک زندہ رہے وہ ہاتھ پھر دایاں کام نہیں کیتا۔ اسی طرح صحابہ کرام اپنے جوتے اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو اللہ کے گھر واسطے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے انہوں نے پیروں تھلے اپنے پر بچھاندے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے فہم نال، اپنی سوچ نال جوتے اتار دیتے کہ فرشتیاں دے پراں دا احترام کردے ہیں، اسی جوتے اتار دیں۔ ایک شخص جو کہ حدیث کا منکر ہے وہ بھی شامل ہو گیا اور انہیں جوتے پائے، انہیں جوتے پا کر کے زمین تے اپنے جوتے گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہیں، یعنی آپ کے حکم دی نافرمانی کی تھی تے اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں پاؤں شل کر دیتے نے، پھر جدوں تک زندہ رہا دوبارہ اپنے پیروں سے نہیں چل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت نے کہ فرمایا جڑا تہاڈا نام سن کر کے تہاڈے تے درود نہ بھیجے اس تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ جس جگہ تے بھی یعنی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضروری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور سب تو پہلے جنت اندر جو شخص داخل ہون گے وہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان، مقام، عظمت بہت بلند ہے اور آپ کا احترام فرض ہے، ضروری ہے ہر امتی لئی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی لئی آپ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو آپ علیہ السلام صرف انسانوں واسطے نہیں بلکہ جنات واسطے، جتنی مخلوقات اللہ کی اسمان تے بستی ہے انہاں واسطے، اور جتنی اللہ کی مخلوق زمین تے ہے انہاں سارے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے نے، کوئی ایک بستی وال، کوئی ایک محلے وال، ایک علاقے کے اندر، آپ ایک دو علاقے نہیں، صرف عرب نہیں، پوری دنیا واسطے، صرف دنیا ہی نہیں پوری کائنات واسطے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے۔ پھر آپ کا احترام اللہ نے حکم دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تے ایمان لے آؤ، وہ رسول تے ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور اللہ دے نبی دی معاونت کرو، مدد کرو، دین اگے پہچان اندر پہچان اندر نبی پاک دی معاونت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور نبی پاک دا احترام کرو، ادب کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا احترام ہر چیز تے واجب ہے، ہر مخلوق آپ کا احترام کر دیے، جانور بھی زمین تے جننے جانور نے نا دوسری مخلوق ہی آپ کا احترام کر دیا نے۔ پہلی حدیث مسند احمد دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال اسی موجود ہیں،
تے سانویں خبر ملی بنو نجار جڑا قبیلہ ہے نا بنو نجار، نبی پاک علیہ السلام دے جڑے دادا نے نا عبد المطلب، سردار عبد المطلب، انہاں دے نانکیاں دا قبیلہ ہے بنو نجار۔ نبی پاک علیہ السلام دے جڑے نانکے سن وہ بھی مکے اندر رہندے سن، جڑے دادکے سن دادیات وہ بھی مکے اندر رہندے سن۔ یہ بنو نجار قبیلہ نبی پاک علیہ السلام دے دادا سردار عبد المطلب دے نانکیاں دا قبیلہ ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بیان کردے نے کہ جڑے بنو نجار نے نا انہاں دا ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اس دے اندر ایک اونٹ بپھر گیا۔ تانوں پتہ جدو اونٹ بپھر جائے مستی اندر آ جائے، بپھر گیا تے مستی اندر آ گیا، ہر بندے تے حملہ کردا ہے، ہر بندے نوں دھاڑ دھاڑ کے، حتیٰ کہ جڑا دا مالک ہے نا انہیں اس تے بھی حملہ کر دیتا ہے۔ لوگ ڈر کے بھاگ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام اس باغ وال جا رہے ہیں تے صحابہ کرام نے روک دیتا، سونیا اس باغ اندر نہ جاؤ، اتھے اونٹ بپھر گیا ہے، وہ ہر شخص تے حملہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ جڑا دا مالک انہوں دا خیال کرن والا انہوں کھلان تے پلان والا وہ مالک تے بھی حملے کر رہا ہے، لہذا جانورے تسی اس باغ وال نہ جاؤ۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نہیں میرے صحابہ میں جان دیو، میں جانا ہاں، میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار اس باغ دے جدو دروازے تے پہنچے نے نال کہ وہ اونٹ نبی پاک علیہ بکھری ہویا اٹھے، انہیں حملے کی غرض نال نبی پاک علیہ السلام کی طرف دوڑے آئے تے دوڑدا دوڑدا نبی پاک مطمئن ہوتے کھڑے نے، جدو قریب آ گیا نال انہیں پہچان لیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جابر کہتے نے اونٹ جڑا نال انہیں آ کر کے نبی پاک دے قدمہ دے وچ اپنا سر رکھ دیتا ہے، سر جھکا لیا ہے، آپ دے قدمہ دے وچ سر رکھ لیا ہے کہ انہیں نہ نکیل نکل گئی سی۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ تے کتنی دیر انہیں سر رکھی رکھے آئے۔ صحابہ کہندے نے انہاں جڑا تھلواں اونٹے نال وہ بالکل زمین تے لگی ہویا ہے تے نبی پاک نے اودے نک دے وچ نکیل پا دتی ہے تے پھر اس مہار پکڑ کے نبی پاک نے مالک نو بلایا، بلا کر کے مالک نو پکڑا دیتا۔ صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، سنو میرے صحابہ، ما بین السماء الی الارض احد الا یعلم انی رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، آسمان تے زمین تے کوئی ایسا ایک بھی اللہ دے مخلوق وچوں نہیں جڑا مینوں نہ جاندا ہوئے، سارے جاندے نے میں اللہ دا رسول ہاں، سارے جاندے نے میں اللہ دا رسول ہاں، الا آسل جن والانس، مگر جنت انساناں وچوں جڑے نافرمان نے انہاں تو علاوہ ابو جہل نے نہیں منیا، ابو لہب نے نہیں منیا، فرمایا جنت انساناں وچوں اکثر اس تو علاوہ جتنی بھی اللہ دی مخلوق ہے وہ ساری جان دیے میں اللہ دا رسول ہاں، وہ سارے میں اللہ دا رسول سمجھ دے نے، وہ سارے جان دے نے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اگلی حدیث طبرانی اندر نبی پاک علیہ السلام دے احترام اللہ دی زمین تے جڑی مخلوق ہے نا وہ بھی کرتی سی، کیونکہ آپ سارے واسطے نبی بن کر کے آئے نے۔ طبرانی اندر بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی نام سنا نا صحابی دا حضرت سفینہ، انہاں دا نام حضرت سفینہ نہیں سی بلکہ انہاں دا نام سی عبد الرحمن یا انہاں دا نام سی ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام نے تے کہندے نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس طرح ہویا نبی پاک علیہ السلام دے نال میں سفر کر رہی ہوں، اور بھی صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نے سفر کردے ایک جگہ تے تھکاوٹ ہوئی ہے نال اسی آرام کیتا ہے،
تے پھر جدو دوبارہ سین سفر کر لگے آنا تے میں اپنا سامان اٹھان لگا تے ایک ساتھی نے میں کہہ دیتا، ایک صحابی نے، یار سفینہ میں تھک گیا ذرا میرا سامان اٹھا دے۔ تے حضرت سفینہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں کہ اپنا سامان اٹھانا، میں بھی سامان اٹھاؤ، میں کہ چلو، کہتا میں اپنا صافہ تھلے بچھایا، میں کہہ لیا تو اپنا سامان رکھ، انہیں اپنا سامان رکھیا، دیکھو اور آ گیا، انہیں کہا سفینہ یار میرا سامان اٹھا دے تھک گیا، انہیں بھی اپنا سامان رکھ دیتا، ایک اور آ گیا۔ اسی طرح 7 صحابہ نے اپنا اپنا سامان رکھ دیتا کہ سفینہ تو ساڈا سامان اٹھا دے۔ تے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے میں پریشان کھڑا تے میں کر کے دیکھیا نا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ول ویکھ کے مسکرا رہے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے احمد انما انت سفینہ، احمد انما انت سفینہ، فرمایا سامان اٹھا تو تے ساڈی کشتی ہے۔ سفینہ کہندے نے کشتی نو، اس تو پہلے سفینہ نو سفینہ نہیں سی کیا جاتا، فرمایا عبد الرحمن ابان تو تے ساڈا سفینہ ہے، تو تے ساڈی کشتی ہے سامان اٹھان والی۔ تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی کہندے نے نبی پاک دی زبان وچ نام نکلیا سفینہ، اس تو بعد اوتے نکیا، اس تو بعد میں اپنا نام بھی سفینہ رکھ لیا ہے۔ میں لوگوں کو کہندا سی میرا نام سفینہ ہے، میں سفینہ، سفینہ کا معنی ہوتا کشتی، وہ کنے کیا ہے؟ یہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیتا ہے۔ اس دن تو بعد عبد الرحمن نام نہیں بلایا، ابان اپنا نام نہیں بلایا، بلکہ شوق نال کہندے سن میرا نام ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے حضرت سفینہ کہندے نے ایک دن میں سفر کر رہا تے کشتی کے اندر بیٹھا تے سمندر سفر کر رہا، سفر کردیاں طوفان آ گیا۔ طوفان جب آیا نا اتنا سخت طوفان آیا کہ کشتی دے جڑے ہے نا کشتی اوتے پھٹے ٹوٹ گئے، اکھڑ گئی، حتیٰ کہ پھٹا ہو گیا۔ ایک پھٹے دتے نا میں بیٹھا ہاں، وہ کلا پھٹا تے اس پھٹے دتے میں بیٹھا تے وہ پھٹا نا پانی دے اوپر تیر رہا۔ میں ہاتھ مارے، بچوں کی کوشش کی تھی، اللہ کا نام لیا، ہاتھ ماردیاں میں سمندر کے کنارے تے جا لگا۔ جدو کنارے تے لگا نا بدقسمتی نال میں اس کنارے تے لگا جس کنارے تے جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، تو اس جنگل کے اندر چیتے رہندے نے، اس جنگل کے اندر شیر درندے رہندے نے۔ تے حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں کنارے تے لگا تے جدوں میں کنارے تے نکلیا نا تے ایک بھوکا شیر مینوں ویکھ کے میرے ول دوڑ پیا، دوڑدا آ رہا تے جناب بڑا دھڑدا آ رہا ہے تے جدوں میرے قریب آیا نا اتنا قریب آ گیا کہ میں جتنی آواز دیواں تے میری آواز سن لوے گا۔ تے جدوں میں اتنے قریب آ گیا نا تے میں اس نو آکھیا، کس طرح آکھیا؟ جس طرح نا اس وقت عرب کے اندر انہاں دے بارے ایک مشہور مقولہ سی، کیڑا؟ فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفینہ کہندے نے جدو میرے قریب آ گیا نا تے میں شیر نو کہیا او شیر سن مینوں نقصان نہ پہنچائی، مینوں نہ جناب نقصان پہنچائی، تینوں پتہ ہونا چاہیے میں محمد رسول اللہ دا غلام ہاں صلی اللہ علیہ، میں نبی پاک دا غلام ہاں، میں محمد دا غلام ہاں۔ تے حضرت سفینہ کہندے نے اتنی گل شیر سنی نا، بھوکے شیر اتنی گل سنی تے انہیں میرے قدمت سر رکھ لیا، اپنا سر نہ میرے قدمت رکھ کے میرے کو دیر تک بیٹھا رہا۔ میں بھی اپنی جگہ تے بیٹھا ہوں، عجیب منظر میں دیکھا، وہ بھی سر رکھ کے بیٹھا رہا تے کہندے نے کچھ دیر تو بعد اس شیر نے میری چادر دا ایک پلو اپنے منہ وچ لے لیا تے اٹھ کر کے مینوں کھچن لگ پیا تے میں بھی اودے نال ٹر پیا۔ او پلو میرا چادر دا اپنے منہ دے وچ لے کر کے سارا جنگل مینوں کراس کرایا، سارے صحیح روایت ہے، حسن روایت ہے، محدثین دی تحقیق ہے، طبرانی دی روایت ہے۔
فرمایا سارا جنگل پار کرا کے تے جڑا صحیح رستہ ہے نا جنگل تو باہر نکال کے صحیح رستے تے جا کے میرا پلو چھوڑ دیتا ہے تے میں اگے نو ٹر پیا وا تے انہیں پچھو آواز دیتی ہے آواز اپنی آواز اس نکالی ہے میں مڑ کے ویکھیا تے اپنی تو ہلاندا پیا سی تے مینوں انج سمجھ آئی جویں میں جناب مینوں الوداع کر رہا ہے الوداع کر رہا ہے الوداع کر رہا ہے یعنی اس حدیث تو پتہ لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام جانور بھی کردے سن اے نبی پاک میرے نبی چونکہ جانوراں واسطے بھی نبی بن کے آئے نے آپ دا ادب احترام جانور بھی کردے سن انساناں نوں احترام کرنا چاہیے بلکہ میں تے کہنا جدوں بندے گل کرن نا گل کرن لگیاں بھی احترام کرنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام دا مثلا کس طرح کہ نبی پاک نے آکھیا ہے گل یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر احترام نال بندہ کہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ زیادہ احترام ہے یعنی بولن لگیا نہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے نا ادو پہلے تولنا چاہیے تو پھر بولنا چاہیے جس طرح کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے پوچھا اے دسو تسی بڑے ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے انت اکبر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہوا اکبر من کا تسی بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو بڑے نے حالانکہ عمر اندر تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی بڑے نے چچا نے تے محمد رسول اللہ بھتیجے نے سوچیا پہلے کہ میں ہن کی جواب دیاں سوچن تو بعد کی فرمایا پیدا ہون دے لحاظ نال میں نبی پاک تو پہلے پیدا ہویا تے ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نے پہلے پیدا میں ہویا یعنی اتنا ہی گوارا نہیں کیتا کہ عمر دے لحاظ نال میں بڑا تے مقام تے مرتبے دے لحاظ نال نبی پاک بڑے نے یعنی وہ بڑا لفظ استعمال کیتا ہی نہیں فرمایا کہ پہلے میں ہویا لیکن بڑے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جواب دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے احترام ضروری ہے تانوں پتہ ہے نا عرب اندر ایک لفظ مشغولہ مشہور ہے رائنا دا معنی ہوندا ہے ساڈے ول ویکھو نا رائنا یہ معنی عربی اندر ہوندا ساڈے ول ویکھو نا یہ جڑا نا ساڈے ول ویکھو اس واسطے جڑا لفظ عربی اندر آیا سی نا وہ سی رائنا اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی نہیں سی یہی لفظ سی رائنا ساڈے ول ویکھو نا صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ السلام نے جدوں مخاطب کردے سن یہی کہندے سن رائنا یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی جی ساڈے ول ویکھو نا تے جڑے مکے دے کافر نے نا او جناب جب نبی پاک علیہ السلام نے مخاطب کردے سن تے اس طرح کہندے سن رائین نا این پیٹ دے کر کے پڑھدے سن رائین تے جدوں رائین پڑھیا جاندا سی نا معنی تبدیل ہو جاندا رائین دا معنی بن جاندا سی اے بکریاں دے چرواہے اے ساڈے نوکر ساڈے ول ویکھ لیکن صحابہ کرام نوں بھی پتہ نہیں چلیا کہ انہاں دا رائین کہن دا کی مقصد ہے نبی پاک نوں بھی پتہ نہیں چلیا رائین دا انہاں دا مقصد کی ہے نبی پاک تے سمجھدے سن کہ رائین کہندے نے کہ ساڈے ول دیکھو ساڈے ول متوجہ ہو ساڈی گل سنو ساڈے ول تکو لیکن اللہ تعالیٰ دلاں دی کفیتاں جاندا ہے واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ تے دل دیاں کفیتاں جاندے نے کہ جڑے اس ظالم نے اس لفظ دے اندر نبی پاک دا احترام نہیں کردے بلکہ بے ادبی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ختم کر کے قرآن دی آیت نازل کی تھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا فرمایا آج تو بعد رائنا دا لفظ کہنے نہیں بلکہ دی جگہ تے اللہ نے لفظ
لفظ لے آندا انظرنا فرمایا ساڈے ول انظرنا ساڈے ول ویکھو جی ساڈے ول تکو جی انظرنا اج تو بعد اللہ تعالی نے لفظ لے آندا ہے نا اس تو بعد چاہے کوئی کافر نے عربی کافر نے عرب اندر نہ شاعری کیتی تے انظرنا دا لفظ استعمال کیتا ہے اگر کسی عجمی نے شاعری کیتی عربی اندر تے انظر دا لفظ استعمال انظرنا دا لفظ استعمال کیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے لفظ ہی ختم کر دیتا ہے جس لفظ اندر نبی پاک کی گستاخی ہے یعنی نبی پاک کا احترام اتنا ضروری ہے اور جناب تیسری آیت قرآن پاک دی اللہ فرماتے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سورۃ نساء اندر اللہ فرماتے نے اے میرے نبی تواڈی موجودگی اندر تواڈے تو علاوہ کوئی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا تواڈی موجودگی اندر تواڈے تو علاوہ کوئی مصلی تے چڑھ بھی نہیں سکتا اس آیت کا کی معنی کراں اس آیت کا معنی یہ ہے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی نبی ہے چاہے آدم ہے چاہے نوح ہے چاہے موسیٰ ہے فرمایا اے میرے نبی جی تواڈی موجودگی اندر مصلی تے کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا نبی پاک دی زندگی میں صرف دو واقعات ایسے ہوئے ہیں نبی پاک دی موجودگی میں مصلی تے ایک مرتبہ تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑے سن نبی پاک علیہ السلام نے انتظار کیتا بعد اندر آئے کہ عبد الرحمن بن عوف نے پتہ ہی نہیں چلیا قصداً جان بوجھ کر کے کسی کی جرات ہی نہیں کہ نبی پاک کی موجودگی اندر نبی پاک کے مصلی تے کھڑا ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف لیکن وہ قصداً نہیں سن بلکہ انہوں نے علم اندر ہی نہیں سی اور دوسری مرتبہ جس جگہ تے مسجد قباء ہے نا اس جگہ تے ایک قبیلہ رہندا سی عامر بن عوف قبیلہ انہاں دے وچ لڑائی ہو گئی تے جدوں انہاں وچ لڑائی ہوئی ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ لگ گیا وہ قبیلہ نہ پسند لڑ پے بڑے پتھر لگے لوگ زخمی ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام انہاں دی صلح کران چلے گئے محدثین نے لکھیا ہے اس قبیلے والے نبی پاک کو بلایا نہیں بلکہ نبی پاک کو پتہ چلا نبی پاک خود ہی چلے گئے چنگے بندے دی علامت ہوندی ہے کوئی لڑدا پیا تے بن بلائے ضروری نہیں انتظار کریں گے بلان گے تو پھر جاواں گے تے نہیں جانا فرمایا نبی پاک بن بلائے چلے گئے نبی پاک نے انہوں بٹھا کر کے انہوں نے سمجھایا تے نبی پاک نے انہوں نے درمیان صلح کروائی ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ کرام مسجد اندر جمع ہو گئے نماز واسطے تے نبی پاک علیہ السلام صلح کرواندے رہے نماز دا ٹائم لیٹ ہو رہی ہے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو چلے گئے فرمایا ابو بکر صدیق داد نبی تے کوئی نہیں آئے اگر تسی جماعت کران دیو تے میں تکبیر پڑھ دینا وا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جس طرح صحابہ تو ساتھیوں تہاڈا مشورہ ہے اگر تسی کہندے ہو تے میں جماعت کروا دینا وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے آ گئے اس حدیث تو بڑے بڑے مسئلے لگے پتہ چلیا امام دی اجازت تو علاوہ کوئی مصلی تے نہیں چل سکتا قیامت تک لیکن فرمایا امام دے انتظار کیتا ہے لیکن امام نہیں پہنچے امام لیٹ ہے کوئی مجبوری بن گئی کوئی مسئلہ بن گیا تے پھر امام دے پچھڑ تو علاوہ بھی مصلی تے بندہ چڑھ سکتا ہے انتظار کیتا نہیں ہے پھر کوئی شخص اگے ہو کے جماعت کروا سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے آ گئے نے نماز شروع ہو گئی تے نبی پاک بھی پچھو آ گئے نبی پاک علیہ السلام آئے نے صحابہ کرام صف اندر آئے نے تے صحابہ کرام پچھلی صف والے کو پتہ چل گیا نبی پاک آ گئے نے انہوں نے نا کھنگورنا شروع کر دیتا لیکن نبی ابو بکر صدیق کیونکہ وہ خشوع خضوع نال نماز پڑھتے سن بڑے خضوع نال نماز پڑھتے سن وہ خشوع خضوع نماز ہونا چاہیے انج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنہیں جناب مشہور ہے کہ تسی نماز کھڑے ہو تو تہاڈا انگوٹھا بھی نہیں ہلنا چاہیے تہاڈا انگوٹھا ہلیا تے فرمایا نماز باطل ہو جائے گی ایسی گل کوئی نہیں ہے جائز حرکت کیتی جا سکتی ہے جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا وہ خشوع خضوع جڑی چیزاں ختم کر دیا نے نا نماز اندر خشوع خضوع جس جڑی چیز ختم کر دی ہے پہلے ختم کر کے آئے کرو پھر اللہ نے نبی نام ہی دسیا پیشاب اے دو چیزاں چھوٹا پیشاب پخانا بڑا پیشاب اور فرمایا کہ اگر تانوں آیا ہوئے کہ سالت اندر نماز نہ پڑھو جماعت جانتی ہے تے چلی جائے ورنہ یہ چیز تہاڈا نماز اندر خشوع خضوع خراب کر کے رکھ دے گی اور بندہ جب پیشاب آئے ہویا
تے آ کے جناب جماعت میں شامل ہو جائے تے ہن ادھروں پیشاب زور ہوئے جدوں بندہ کہے پتہ نہیں کس ٹائم امام صاحب ختم کردے نے کس ٹائم نماز سارا خیال اترے اس نال بہتر ہے جماعت جاندی ہے چلی جائے لیکن خشوع خضوع جڑی چیز خراب کر دی پہلے ختم کر کے آ پیشاب پہلے کر کے آ پخانہ پہلے کر کے آ اسی طرح نماز کے اندر بندہ کھڑا ہے تے ہوں جناب گرمی کا مہینہ پکھا چلتا کھلوتا ہوئے تو بندہ رکوع وچ جاوے تے یا سجدے جاوے تے اگلی جیب دے وچ 5000 والا نوٹ تھلے مسلے تے گر جائے تے بندہ کہے جی نہیں خشوع خضوع وچ فرق پیندا جے اگر 5000 والا نوٹ چاہ کے جیب وچ پا دتا نا تے پھر خشوع خضوع نہیں رہے گا ہن 5000 والا نوٹ تھلے پیا تے اتوں پکھا چلیا وہ نوٹ اڑیا ہوں جی جی اڑتا جا رہا ہے وہ خیال ادھر ہی جانا جا رہا ہے وہ نظر ادھر ہی جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے جانا پیا تے پھر جہے جہے کو جانا ہے انہوں نے نظر اس نوٹ تے بھی نہیں اس نال بہتر نہیں جس ٹائم ہی جیب وچوں نکلیا تو اٹھا کے جیب وچ پا لا فرمایا جائز حرکت تسی کر سکتے ہو فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے بھائی نماز دے اندر تسی کپڑیاں نو نہ لپیٹو سپیٹو فرمایا کی مطلب ہے یہ مطلب ہے ہوں یہ مطلب لوگوں نے ہور کر لیا تمہیں پتہ ہے ایک اور فتویٰ جاری ہو گیا کہ جس بندے نے پینٹ شرٹ پائی ہوئی ہوگی نا تو وہ تھدو کلوز نہیں کر سکتا فرمایا بعد کپڑا فولڈ کر تو منع کیتا کلوز نہیں کر سکتا اور میں کیوں نہیں کر سکتا اور ظالمو تسی مانا سمجھے ہی نہیں فرمایا کلوز نہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تواڈے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نے فولڈ کپڑا جو اللہ نے فرمایا نماز اگر کپڑے فولڈ نہ کرو نماز اگر اپنے کپڑے کی سیٹنگ نہ کرو ایک بندہ نماز پڑھ وضو کر کے آیا انہیں تھلے ہاتھ جو کپڑا نا اوپر کیتے ہوئے نے انہیں تھلے نہیں کیتے کہ آپ کے نماز شامل ہو گیا تے ہن اتھے رہن دے وے اپنی قمیض نو اپنے جناب اس قمیض اتھے رہن دے ہن نماز دے وچ نہیں کرے فرمایا اگر یہ کرے گا تے پھر انہیں نماز کے کپڑے سپیٹے نے لپیٹے نے فولڈ کیتے نے صحیح کیتے نے پھر حدیث تے انہیں اعتراض جب پھر حدیث تے اعتراض آئے گا نبی پاک نے فرمان اللہ اعتراض آئے گا کہ تو کپڑے کیوں سلیٹ کر رہے اگر انجے تو آپ نیت نہیں ہے پھر انجے ہی رہن دے اسی طرح بعض بندے پینٹ شرٹ پانی کسی جگہ تے مجبوری ہے سارے کچھ محکمے اس طرح دے فوج ہے اسی طرح جناب پولیس ہے یا باہر جاتے ہیں اس علاقے کے اندر پینٹ شرٹ ضروری ہے تے وہ انہوں نے مجبوری ہے پانا تو ہم بچارے نماز پڑھانا تو لے پئی وہ جی فولڈ نہیں کر سکتے جی فولڈ نہیں کر سکتے نماز نہیں ہوتی پھر کی کریے تھلو کٹو جی ہن کٹن تے نوکری جاندی ہے جے فولڈ کریں تو نماز جاندی ہے بندہ کی کرے فرمایا اسلام جیسی سختی نہیں نبی پاک کا فرمان ہے کہ تسی اپنے ٹخنے ننگے کرو مرد جڑے نے وہ فولڈ کر سکتے ہیں تھلو یہ لوگوں نے اپنی گلاں نے اپنے فتوے نے ایسی کوئی حدیث نہیں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تسی نماز کے اندر اپنے کپڑے سیٹنگ کرو اپنے جناب صحیح کرو اپنے بٹن لگاؤ یہ چیز غلط ہے اس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لوگوں نے مطلب بھی غلط سمجھ لیا اسی طرح خشوع خضوع صحابہ کرام بندہ جناب کہنے جی انگوٹھا بھی پیر دا ہل گیا نا تو نماز گئی وہ ایڈا سخت فتویٰ فرمایا کہ وہ بندہ مسلے تے کھڑا ہے اگوں آ گیا بچھو یا آ گیا سانپ ہن بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے دل دے وچ یہ کہ یہ ہن قریب ہوندا پیا ہن کی بنے گا ہن انگوٹھا بھی نہیں ہلانا جے انگوٹھا جاواں پر اٹھاواں تے نماز جاندی ہے تے جے انگوٹھا نہ اٹھاواں تے پھر جان جاندی ہے کی کراں یہ نبی پاک کا فرمان نہیں پڑھیا اور نبی پاک نے فرمایا تیری ساری نماز اس طرح خراب ہو جائے گی نبی پاک کا حکم ہے سانپ آ گیا بچھو آ گیا انہوں تو نماز کی حالت اندر فوراً قتل کر دے مار دے اگر تیرے تھوڑا جہا اگے جانا پہنتا ہے نماز اگے بھی چلا جا اگر تیرے تھوڑا جہا پیچھے جانا پہنتا ہے پیچھے ہو کے اس نے مار تھوڑا جہا دائیں جانا پہنتا ہے دائیں ہو کے اس نے مار نماز کے اندر تھوڑا جہا بائیں جانا پہنتا ہے بائیں جا کے مار اس نے مار دے پھر نماز شروع کر لا تیری نماز نہیں ٹوٹی تیرا خطرہ ختم ہو گیا تیرا خشوع خضوع واپس آ جائے گا صحابہ کرام خشوع خضوع نال نماز پڑھتے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خشوع خضوع نال نماز پڑھ رہے ہیں پچھو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ مارے لیکن ابو بکر صدیق کو سمجھ نہ آئی کھپورا ماریاں سمجھ نہ آئی حتیٰ کہ جب ہاتھوں سے ہاتھ مارنے جناب آوازاں زیادہ ہو گئی نہ تو نبی پاک اگلی صف اندر آ گئے
اس وقت ابو بکر صدیق کو سمجھ آئی، ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ گئے، نبی پاک نے اشارہ کیتا صدیق اکبر کھڑے رہو، نماز جاری رکھو، لیکن ابو بکر صدیق پھر بھی واپس آ گئے، نبی پاک مصلی پہ آ گئے، نبی پاک نے نماز پڑھائی، نبی پاک نے سلام پھیریا، فرمایا ابو بکر میں اشارہ بھی کر رہا سی تسی نماز جاری رکھو، تے صدیق اکبر نے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمایا سونیا تہاڈی موجودگی دے اندر ابو قحافہ دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، سونیا کیویں ہو سکتا ہے تہاڈی موجودگی دے اندر تسی نبی پاک کو، تے فرمایا میں ابو قحافہ دا بیٹا عام جہا بندہ ہاں، تہاڈی موجودگی اندر میں مصلی تے چڑھا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا نبی پاک کی موجودگی اندر مصلی تے کوئی نہیں چڑھ سکتا، اے جھوٹ بولتے ہیں جڑے کہتے نبی پاک مسجد اندر موجود ہے، اور ظالم وہ جھوٹ پہ بولتے ہو، جھوٹے عقیدے بھی پیش کرتے ہو، پھر نبی دی موجودگی اندر مصلی تے بھی چڑھ جاندے ہو، ایڈا بڑا بہتان۔ فرمایا نبی پاک موجود ہو مرتے کوئی مصلی تے نہیں چڑھ سکتا، فرمایا عام بندہ سی، عام بندے آنا اسی عام بندے آنا، اسی تے گنہگار تے خطا کار بندے آئے، یہ دی مہربانی اس رب نے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے، یہ تے رب دی مہربانی، اسی تے خطا کار تے گنہگار دے بندے ہیں۔ فرمایا نبی پاک تے صحابہ نہیں چڑھ سکتے، نبی پاک کی موجودگی اندر واقعہ معراج پیش آیا، آدم بھی موجود نے، موسیٰ بھی موجود نے، سب پیغمبر بھی موجود نے، یعقوب سارے عمر دے لحاظ نال بھی بڑے نے، کوئی بھی باپ دادا ماں اجداد نے نبی پاک دے۔ فرمایا نبی پاک کھڑے نے، صفا بن گئی مصلی کھا دیے، جبریل نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑے آئے، فرمایا سونیا اللہ کی قسم میں آسمان تے بھی آنا وا، میں زمین تے آنا وا، میں شمال جنوب جانا، میں مشرق مغرب جانا وا، اللہ کی قسم ہے تسی مصلی تے جاؤ نا، تواڈے تو افضل اللہ نے کسے نو بنایا ہی کوئی نہیں ہے، تسی سب تو افضل ہو، تواڈے تو افضل اللہ نے کسے نو بنایا ہی نہیں، تواڈے موجود کے اندر کوئی مصلی تے آ جائے یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ نبی پاک دا ادب تے احترام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجود کے اندر کوئی مصلی تے نہیں آ سکتا، نبی پاک علیہ السلام کی موجود کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آخری بات، آخری حدیث، نبی پاک علیہ السلام عمرہ واسطے جا رہے ہیں، جب مقام حدیبیہ تے گئے نا تے نبی پاک دی اونٹنی بیٹھ گئی، تھلے بیٹھ گئی، ہن صحابہ اپنا پریشان ہو گئے کہ یہ اونٹنی تھک گئی ہے، کچھ کہنے لگے تھکی نہیں بلکہ اڑی کر گئی ہے، تے نبی پاک نے جب گلاں سنیاں نا تے نبی پاک فرماندے نے او میرے یارو یہ میری اونٹنی نہ تھک دی ہے تے نہ اڑی کر دی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ دا نبی تے موجود ہوے تے تھک جاوے، اللہ دا نبی تے موجود ہوے تے اڑی کر جاوے، میری اونٹنی نہ تھک دی ہے، میری اونٹنی نہ اڑی کر دی ہے، فرمایا یہ اگر بیٹھی ہے تو میں پورے یقین نال کہہ سکنا اللہ دے حکم نال بیٹھی ہے، اللہ نے بٹھایا ہے، اور جس رب نے ابرا دے ہاتھیاں نو بیت اللہ دی سرزمین اندر داخل ہون تو روک دیتا سی نہ، اس رب نے سوچنے نو بٹھا دیتا ہے، یہ اپنی مرضی نال نہیں بیٹھی، اللہ دی مرضی نال بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لگتا گل بڑی کوئی ہے، تھوڑی دیر تو بعد خبر آ گئی کہ جڑے مکے والے نے نا انہوں نے پروپیگنڈا بنا لیا ہے، انہوں نے پتہ لگا نبی پاک عمرہ واسطے آ رہے ہیں، انہوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئی، انہوں کی قیادت نے بڑا سا لشکر تیار کر کے مکہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، خون دیا ندیاں بہن گیا، نبی پاک کے صحابہ عمرہ سے نہیں کرن دیاں گے، مکہ اندر داخل نہیں ہون دیاں گے، نبی پاک کی اٹھنی بیٹھ گئی ہے، فرمایا سفیر آنا جانا شروع ہو گئے نے، ادھروں سفیر آ رہے ہیں، ادھروں سفیر جا رہے ہیں، ایک سفیر آیا، دوسرا آیا، تیسرا، ناکام ہو گئے، تو پھر میں سب تو بڑا سفیر بھیجا جناب عروہ بن مسعود ثقفی بنو ثقیف قبیلے دا، فرمایا اوہ جناب بڑا بندہ ہے، پرے والا بندہ ہے، گل بات کرنے والا بندہ ہے، مکے دے کافر نے انہوں بلایا کہ تسی جاؤ چچا جی تسی گل بڑی چنگی کر لیندے ہو تے نبی پاک نے جا کے سمجھاؤ کہ تو واپس چلے جاؤ، اس سال اسی تینوں عمرہ کوئی نہیں کرن دینا، تے اے نہ ہوئے کہ جے تسی آ جاؤ تے تواڈے نال جڑے بندے نے وان دی تسی لکڑ اکٹھی کیتی پھردے ہو، کوئی عراق دا ہے، کوئی شام دا ہے، کوئی کدھروں دا ہے، کوئی کدھروں دا ہے، تے انہاں دے بھروسے تے مکے نہ ہو، اسی تانوں لڑائی کران گے تے انہاں تانوں نظر ہی نہیں آنا۔ فرمایا عروہ ثقفی آ گیا، اجے تک مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، آئے مذاکرات کرنے لگ پے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تیری عظمت تو قربان جاواں، وہ بھی تلوار لے کے نا نبی پاک نے جب مذاکرات کر رہے ہیں تو نال کھڑے ہو گئے تے عروہ ثقفی بال گدا نہیں کر رہا ہے
تے ایک بار بندے کی عادت ہوندی گل کردے اپنا ہاتھ نبی پاک دی داڑھی کو جا کے ٹچ کردا ہے، اے گل اینج جی، اے گل اس طرح جی، میری گل تسی یقین کرو، جا کر ہاتھ نبی پاک دی داڑھی مبارک کو لاندا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ لایا، دوسری مرتبہ لایا، تیسری مرتبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ سے تلوار ہے تے جڑا تلوار دا پچھلی سائڈ ہے نا جتھوں پکڑے ہویا مٹھ وہ اس طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عروہ ثقفی دے ہاتھ تے ماری، فرمایا خبردار پلیتا، تیرا ہاتھ پلیت ہے، تو مشرک ہے، میرے نبی پاک نے میرے نبی دی داڑھی مبارک پاک ہے، خبردار تیرا دوبارہ ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی دے نال لگا میں تیرا ہاتھ کٹ دیاں گا۔ عروہ ثقفی واپس گیا، مکے والوں بٹھایا، کہندے نے تسی کہندے ہو کہ بانواں دی لکڑ کٹھی کی تے سنو میں تمہیں 3-4 گلاں دساں جڑیاں میں ویکھ کے آیا۔ فرمایا پہلی گل میں یہ ویکھی ہے او نبی تھکدا ہے تے او دا تھک جڑے او دے غلام نے زمین تے نہیں گرن دے دے بلکہ ہاتھ اندر لے کے اپنے جسم تے مل لیندے نے، تسی کہندے چھوڑ دین گے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکدا۔ پھر میں ویکھیا ہے وضو کردے نے نبی پاک تے جڑے وضو دے قطرے نے او زمین تے نہیں گرن دیندے، او قطرے لے کے تے اپنے وجود تے مل لیندے نے۔ پھر تیسری چیز میں ویکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے حکم دا احترام کردے نے، آپ دی بات دا احترام کردے نے، اور چوتھی چیز جو آپ حکم دیندے نے انہوں ضرور مندے نے، وہ ضرور مندے نے۔ ہن اس حدیث تو 4 گلاں نے جا کے دسیاں، 2 تے اسی عمل نہیں کر سکدے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دا نہ اسی تھوک اپنے وجود تے مل سکنے ہیں، نہ آپ دے وضو دے بچے قطرے اسی اٹھا کر کے اپنے وجود تے مل سکنے ہیں، لیکن جڑے دوسرے آخری 2 کام نے نا وہ اسی اج بھی کر سکنے ہیں۔ ایک کام وہ ہے جڑا صحابہ کردے سن، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا آپ دے فرمان دا احترام کردے سن، اور آخری بات نبی پاک علیہ السلام دے حکم نو مندے سن۔ پتہ چلیا انہاں 2 کاماں تے اساں عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا احترام کرنا، اے نہیں ہے اونے نہیں میں نہیں مندا، میرا بابا نہیں مندا، میرا مولوی نہیں مندا، فرمایا اے بے ادبی ہے نبی پاک دے فرمان دی، نبی پاک دے فرمان دے احترام کرنا، اور دوسری چیز جب نبی پاک دا حکم سننا تے پھر اس نو من لگنا۔ یہ اسی آج بھی کر سکتے ہیں، آپ علیہ السلام کی حدیث کا احترام کریے اور آپ علیہ السلام کی گل مننا چاہیے ہے، اس کے اندر نجات ہے۔ اللہ کو دعا ہے